موجود ہے. میں نے کہا جی اس کو پھر کتابی شکل دیں. تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس کو فوراً کتابی شکل میں تیار کر کے PDF میرے حوالے کی, اور ہم نے پھر یونیفیکیشن کے تحت اس کتاب کو پرنٹ کرانے کا جو ہے وہ اہتمام کیا. آج وہ کتاب ہے, اس کی تقریب رونمائی انشاءاللہ یہ کتاب تیار ہو چکی ہے. میڈیکل کیمسٹری یہ حکیم سبحان اللہ صاحب کی طرف سے طبی دنیا کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے. میں تمام دوستوں سے کہوں گا کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. جو جدید میڈیکل ٹیسٹ ہیں ان کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. ہزاروں لاکھوں روپے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور مریض آج کل کا مریض جو ہے وہ اس کمر توڑ مہنگائی کے زمانے میں اپنی نان نفقہ روٹی سے مجبور ہے, دوائیاں لینے سے مجبور ہے, تو ٹیسٹ کہاں سے کروائے گا. تو اس کے ذریعے بہت ابھی میں زیادہ مزید نہیں کہوں گا, باقی باتیں سبحان بھائی خود کہیں گے. تو میں سبحان بھائی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک میں آئیں اور اپنی کتاب کا تعارف بھی کروائیں اور اپنا تعارف بھی کروائیں. جی السلام علیکم. میرا نام حکیم سبحان اللہ مومن خان دواخانہ اسلام آباد سے, اور گلوبل ہیلتھ نیوز کے نام سے میں ایک پلیٹ فارم چلاتا ہوں جس میں مختلف قسم کے ریسرچز وغیرہ کرتا ہوں. میرا کام زیادہ ریسرچ کا ہے. ویسے تو میں فاضل طب الجراحت بھی ہوں, فاضل طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں, فاضل نظر مفرد اعضاء بھی ہوں, لیکن میرا کام تھوڑا سا الگ قسم کا ہے. میں یہ مائنڈ سائنسز پہ اور لیٹسٹ جو میڈیکل ریسرچ ہوتی ہے میں زیادہ اس پہ کام کرتا ہوں. یہ تو رضوان شاہ صاحب کی میں صحبت سوچ رہا تھا کہ میں ہاتھ دیکھنے کے اپنے مطلب میں 1000 روپے فیس لیتا ہوں. اپنے مطلب پہ ہاتھ دیکھنے کے میں 1000 روپے فیس لیتا ہوں, اور رضوان شاہ صاحب نے پوری کتاب 800 روپے میں آپ کو دے دی. میں صبح اس بات پہ حیران ہوں کہ 800 روپے میں وہ آپ کو. اچھا پھر اس طرح تھا کہ جب یہ میڈیکل کیمسٹری کے بارے میں یہ چیز یورپ ممالک میں اور جو دوسرے باہر ممالک اس میں باقاعدہ ڈاکٹرز لوگ چلا رہے ہیں, لیکن جب پاکستان میں پہلی بار میں نے اس کو پیش کیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو نجوم ہے. میرے پاس جب کوئی مریض آتا تھا میں اس کو کہتا تھا کہ ہاتھ دکھاؤ, وہ تھوڑا سا حیران ہو جاتا, بھائی آپ نجومی ہے, حکیم ہے. میں نے کبھی بات اس طرح ہے کہ دیکھیں جس طرح حکماء حضرت, اور میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی تشخیص کا حتمی ذریعہ نہیں ہے. یہ نہیں, نبض کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے, قارورہ کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے, زبان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے, لیکن یہ بھی جو ہاتھ دیکھنا نا, یہ ہاتھ یہ بھی ایک ذریعہ. جس طرح زبان ہے, یہ آنکھیں, ایک بندے کو یرکان ہو جاتا ہے اس کے آنکھوں میں پیلاٹ آ جاتی ہے, تو پھر یہ ہاتھوں کی لکیروں پہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں سے ہم اندازہ لگا سکتے. میں آپ کو ایسا سے بتاتا ہوں ابھی. پھر اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی اچھا, اگر لوگوں نے مجھے آزمانا شروع کر دیا, میں جتنے بھی میڈیکل کیمسٹری کی بات کروں لوگ مجھے ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں. بھائی علم کو جانچنے کا, علم کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی حکیم سبحان نے اگر میرا ہاتھ پڑھ کر بتا دیا تو میڈیکل کیمسٹری ہے, ورنہ یہ نہیں ہے. بھائی میڈیکل کیمسٹری آپ اس طرح کریں, آپ کتاب پڑھیں, آپ اس کو سیکھیں, آپ اس کو اپنے مریضوں پہ اپلائی کریں. سب سے پہلے اپنے ہاتھ پہ دیکھیں, اپنے ہاتھ پہ, کیونکہ مریض کو تو آپ کو پتہ نہیں. سب سے پہلے اپنا ہاتھ دیکھیں, اس کتاب کو سامنے رکھیں کہ یہ کتاب جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ چیزیں آپ کے اپنے ضمیر میں ہے, آپ کے جسم میں ہے یا نہیں ہے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اس کے بعد پھر اس میں جتنا آپ اس میں ہاتھوں کو دیکھیں گے. اچھا کچھ لوگ پھر وہ کہتے ہیں, بعضوں کا تصویر بھیجتے ہیں نا کہ اس طرح یہ کوئی لکیر اس طرح کرتے ہیں, اس کو ملا لیتے ہیں. یہ وہ چیز نہیں ہے. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاتھ اگر آپ نے دیکھنا ہے میڈیکل کیمسٹری کے حساب سے تو کس طریقے سے آپ. سب سے پہلے ہاتھوں کی اقسام ہوتی ہے, ہاتھوں کی قسمیں ہوتی ہے. فلسفیانہ ہاتھ, مربع ہاتھ. کسی ہاتھ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل مربع ہے, کوئی مختلف قسم کے. پھر ان کے نفسیاتی کچھ ہوتے ہیں کچھ چیزیں, مطلب آپ کے پاس مریض آ گیا, آپ کے پاس مریض آ گیا, آپ نے سب سے پہلے آپ کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑ گئی, آپ کو اندازہ ہو کہ 25% آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے, میں نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں کی شکل سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اس کے ہاتھوں کی رنگت کیسی ہے. آپ اگر سرخ رنگت ہے اس میں, مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہاتھ اس کے سرخ ہیں, بھیا بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو غصہ آ جاتا ہے, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, یعنی اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کیا اس میں. پھر اگر پیلا ہاتھ ہے اس کی بھی خصوصیات لکھی ہوئی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. پھر اگر سفید ہاتھ ہے تو اس میں کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کی انگلیاں دیکھنی ہے. یہ ہاتھ کی انگلیاں اور یہ ہتھیلی, ان کا درمیان میں تناسب ہونا چاہیے کہ ہماری انگلی اور ہتھیلی کا جو